آپ دیکھنا ہی نا، حدیث کو سننے کے بعد نہ صرف آپ کو اپنی بیماری پر صبر آ جائے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی بیماری پر رشک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو کسی مصیبت، پریشانی، بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں، اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے، تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی لکھتے رہو جیسے کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندے اور بندی پر مسلسل رہنے والا اندرونی بخار یا سر کا درد ان کے گناہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کو نہیں چھوڑتے، اگرچہ ان کے گناہ احد پہاڑ کے برابر ہوں۔ مومن کے سر کا درد، وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے یا اور کوئی چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مومن کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور اس تکلیف کے باعث اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے اس حال میں شفا عطا فرمائیں گے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس جیسے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو اعمال وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت پر کیا کرتا تھا۔ ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ I hope it will give you the capacity to being patient. جزاک اللہ خیر۔